اگر سیرت پڑھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کتابوں میں لکھا کہ شعبان پریپریشن، بلکہ اگر علامہ صفوری کا قول پڑھ لیں تو وہ تو رجب سے تیاری کروا رہے ہیں. رجب بیج بونے کا مہینہ، شعبان ان بیجوں پر آبیاری کرنے کا مہینہ، رمضان رحمت کی فصل کاٹنے کا مہینہ. یہ تو فصل کی باری آ گئی ہے، بیج تو پہلے بو کر تیاری کرنی تھی. یعنی استقبال تو بہت پہلے سے تیاری کرنی ہوتی ہے. اور ہمارے اسلاف شعبان میں اپنے آپ کو فری کرنا شروع کر دیتے، صدقے دے دیتے، جو زکوٰۃ دینی ہوتی ادا کر لیتے، لینا دینا نپٹا لیتے. زکوٰۃ رمضان میں دیں گے نا، رمضان میں دیں گے زیادہ ثواب ملے گا. دیکھیں بالکل رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ملے گا. اگلے سال کی رمضان میں دے دیں، پچھلے سال کی شعبان میں دے دیں، ایڈوانس میں تو دے سکتے ہیں نا. تو اصل میں شعبان میں دینے کا فائدہ یہ ہے کہ ابھی نکالنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ استقبال. بہت اچھی بات ہے کہ نبی پاک رمضان میں سخاوت فرماتے. بالکل ہم رمضان میں بھی کریں، لیکن اس وقت مہنگائی کا دور ہے، غربت کا دور ہے. اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے تو اگر ان دنوں میں دے دیں تو کسی غریب کا رمضان اچھا ہو جائے گا، اس کے گھر میں بھی کچھ فراخی آ جائے گی. اچھا، اسی طرح کئی ایسے ہوں گے جن کے جو بونس دیتے ہیں، اپنے امپلائیز کو بونس دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے رمضان میں دیتے ہیں. تو اس میں بھی اگر یہ معمول کر لیا جائے کہ جناب عید تک اس بونس کو لے جانے کی بجائے وہ بھی رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروع میں دے دیا جائے، تاکہ اس عید کی بھی تیاری کرنے میں آسانی رہے اور اپنے گھر کے افطاری اور دیگر معاملات میں بھی آسانی رہے. اچھا، اسی طرح جس مہمان کی جتنی اہمیت ہوگی اتنی اس کی تیاری ہوگی. میں دو باتیں عرض کرتا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو پورا سال تمنا کرتے کہ رمضان ہوتا. تو یہ اہمیت بتانے کے لیے کافی ہے. اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کمال بات ارشاد فرمائی جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرما. یعنی عذاب سے بچانے کے لیے مہینہ آیا. تو اب اس مہینے کے لیے کتنی تیاری ہونی چاہیے. اور اب جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں، ہم پانچوں بیٹھے ہیں، ہمیں 10 سال پرانی بات ایسا لگتا ہے کہ کل ہی ہوئی تھی. پچھلے سال ہم نے سلسلے ختم کیے، دوبارہ آ گیا. تو جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے ایام گزر رہے ہیں نا سلمان بھائی، ہمیں رمضان بھی باتوں باتوں میں گزر جائے گا. اب ہمارا فوکس یہ ہو کہ ہم نے اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا. اور وہ حدیث بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو حضرت جبریل امین نے دعا کی اور پیارے آقا نے آمین فرمائی کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے وہ ہلاک و برباد ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود. اور نبی پاک نے آمین فرما کر اس پر مہر لگا دی، قبولیت کی مہر ہو گئی. تو اب مجھے اور آپ کو اس بات کو ریئلائز کرنا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ڈے، ہر دن اٹس مور امپورٹنٹ. بلکہ ہونا یہ چاہیے اس بار ہم اس کو وائس ورسا کر دیں کہ ہم نے ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے جذبے کو بڑھانا ہے. کیونکہ کہیں مغفرت میں ابھی تک میرا نام آیا کہ نہیں آیا، ابھی تک میں رحمتیں لوٹ سکا کہ نہیں لوٹ سکا. اچھا، پھر استقبال کی ایک اہم تیاری کل ہے. پاکستان اور بہت سارے دنیا کے ملکوں میں رمضان کی پہلی رات، اور اس وقت ماہ رمضان ہمارے درمیان دنیا میں تو موجود ہے الحمدللہ. حرمین طیبین میں تشریف لا چکا ہے، افریقن ملکوں میں آ چکا ہے، UK میں آج پہلی تراویح میں ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں آ چکا ہے. یعنی رمضان دنیا میں کرم فرما ہو چکا ہے. ہماری باری کل آنی ہے. تو جہاں آج پہلی رات ہے یہ ان کے لیے بھی مدنی پھول ہے اور کل ہماری پہلی رات ہے. تو یہ سب سے مین چیز حدیث پاک کا مضمون ہے. اس امت کو ماہ رمضان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ 5 چیزیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی. اور اس میں کل جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ وقت ہے، اور وہ ہے کل کی رات. پہلی جب رمضان کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر یعنی امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نگاہ رحمت فرماتا ہے، اور جس پر نگاہ رحمت فرمائے گا اسے کبھی عذاب نہ دے. تو کل رات تو گریہ و زاری میں گزرے، کل رات ان التجاؤں میں گزرے کہ مولا آج مجھ پر بھی نگاہ رحمت ڈال دے، آج میرا بھی نام ان خوش نصیبوں میں آ جائے کہ پھر میری بھی مغفرت ہو جائے، میرے گناہ بھی معاف ہو.